امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی اور امام پہنچے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ یعنی حرم کے اندر۔ اتفاق سے اس وقت حشام بھی آیا ہوا اور اس نے آ کر پیغمبر کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن عم۔ یہ سلام کرنے والا عباسی خلیفہ اپنے آپ کو پیغمبر سے جوڑ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو، آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں یا ابن امی۔ امام نے اس کے سلام کے بعد پھر سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا، اے میرے بابا رسول خدا، آپ پر میرا سلام ہو۔ تو براہ راست امام موسی کاظم علیہ السلام نے سرکار ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا والد کہا، یا ابن رسول اللہ۔ اب آئیے پیغمبر کی روایاتوں پر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب بالکل امام حسن ابھی گود میں ہیں، فرمایا ہاتی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نہیں فرمایا ہاتی ابن علی، ہاتی ابن فاطمہ نہیں، ہاتی ابنی، لاؤ میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ پھر راوی کہتا کہ سرکار مسجد میں تھے، تشریف فرما تھے، میں نے دیکھا کہ امام حسن 2-3 برس کے شہزادے کبھی گود میں آ کے بیٹھتے ہیں پیغمبر کی اور کبھی شانے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انس کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں شہزادے کو ہٹا دوں، پیغمبر کو اذیت محسوس ہو رہی ہوگی۔ کہتے ہیں انس میں آگے بڑھا شہزادے کو پیغمبر سے دور کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے اپنے گفتگو کے درمیان فرمایا دع یا انس ابنی وثمرۃ فؤادی، چھوڑ دو انس، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا میوہ قلب ہے۔ تو اللہ کے رسول نے امام حسن کو بیٹا کہہ کر متعارف کرایا 2 مقام، ایک گھر میں، ایک گھر کے باہر اصحاب میں، اور تیسرا مقام آپ سب کے سب اس مقام کو بہت اچھے انداز سے جانتے، مگر اس سے پہلے سرکار ختمیہ مرتبت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد، محمد نہیں ہیں کسی ایک کے بھی والد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے۔ اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے حسن و حسین کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت کہہ رہی ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین۔ تو اس کا جواب جو علماء نے دیا اور تفصیل سے دیا کہ آخر امام حسن و حسین کس دلیل کی بنیاد پر اللہ کے رسول کے بیٹے شمار کیے جاتے ہیں، تو آئیے اس دلیل کو قرآن سے لیتے ہیں۔ تو چلیں سورہ مبارک ہے آل عمران کی آیت نمبر 61 میں، 61 میں، جب تمام نجران کے عیسائی علماء سب کے سب پیغمبر کی خدمت میں آئے اور نجران کے عیسائی علماء نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل نہ کیا، تو سرکار اس مرحلے پر قرآن کی آیت کے نزول کو بیان کر رہے تھے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یعنی آیہ مباہلہ میں پروردگار عالم نے لفظ ابنا کو استعمال کیا، اور ابنا کے استعمال کے ساتھ پیغمبر نے ابنا کے مصداق میں کسی اور کو لیا ہی نہیں. حالانکہ روایت کہتی ہے کہ اس زمانے میں پیغمبر کا ایک بیٹا موجود ہے جس کا نام ابراہیم ہے. اگر پیغمبر کے بیٹوں سے مراد بیٹے ہوتے تو یہ ساتھ میں لے کر آتے. اتنے چھوٹے بھی نہ تھے کہ گود میں نہ آ سکتے. ابراہیم شیر مادر پہ تھے لیکن اتنے تو تھے گود میں آ سکتے تھے. آیت کہہ رہی تھی فَقُلْ تَعَالَوْا. کیا شان ہے، اللہ اکبر، کہ مباہلے سے ایک رات پہلے حدیث قصہ کا نزول تھا. گھر فاطمہ زہرا کا تھا، نبی چادر کے نیچے تھے. کبھی حسن کی آمد تھی، کبھی حسین کی آمد تھی. اور کیا آمد تھی کہ ہر آنے والا سیدہ فاطمہ زہرا سے پیغمبر کا نشان پوچھتا تھا. پھر مولائے کائنات کی آمد تھی، اور جب پنجتن پورے جمع ہو گئے تو پیغمبر نے اب باقی سب کی انٹری بند کر دی. یعنی اب آنے والے اور رشتے بھی آئے ہیں، اور گھر میں کون آ سکتا ہے سوائے بیویوں کے. ایک بیوی کا نام ملتا ہے اس روایت میں. حضرت ام سلمہ آگے بڑھی، یا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ فرمایا نہیں، انکی علی خیر، خیر پر تو ہو مگر چادر میں داخل نہیں ہو سکتی. خیر پر ہونا اور ہے اور چادر کے نیچے آنا اور ہے. جب اللہ کے حبیب نے انتظام کر لیا تو خدا نے تطہیر کی آیت کو نازل کیا. رات کو فیصلہ ہو گیا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. عجیب بات ہے، رات میں بنوہا فاطمہ کے ہیں، اور جب دن نمودار ہوا مباہلے کا 24 ذی الحج یا 25 ذی الحج، اختلاف ہے. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ، نکل رہے تھے مباہلے کے لیے. اس شان سے چلے کہ آگے آگے خود چلے، اور اپنی آغوش میں امام حسین کو اٹھائے ہوئے، انگلی تھامے ہوئے امام حسن ساتھ چلے. پیچھے پیچھے آپ کے جناب سیدہ کونین چلیں، آپ کے پیچھے جناب مولائے کائنات چلے. جیسے آیت تھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو پہلے بیٹوں کی بات تھی. ایک بیٹا گود میں ہے، ایک بیٹا ساتھ میں ہے. اللہ اکبر. تو وہاں تو کسی نے نہ پوچھا کہ یہ بیٹے آپ کے تو نہیں ہیں، یہ تو بیٹے فاطمہ زہرا کے. تو اگر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں مراد ان شخصیات سے ہوتی تو جس نبی پر سورہ احزاب نازل ہوا اسی نبی پر سورہ آل عمران بھی نازل ہوا. جس نبی نے فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، آیت قرآن ہے، اسی پیغمبر نے فرمایا یہ بھی آیت قرآن ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو لفظ ابناءنا میں اللہ کے رسول نے شہزادوں کو اپنا بیٹا بنا کے پیش کیا. سارے لوگ دیکھ لیں، خالی مسلمان نہ دیکھیں، خالی صحابہ نہ دیکھیں، سب دیکھ لیں. اور تاریخ میں واحد آیت مباہلہ ہے جس میں سارے مسلمان مفسرین اگر قبول کرتے ہیں تو بس نام یہی لکھتے ہیں، یا تو انکار ہی کر دیں مباہلے کا، اور اقرار کریں گے تو پیغمبر کسی اور کو لے کے نہ گئے. تو اگر بیٹوں کی نفی ہوتی تو آیت مباہلہ میں بیٹوں کا تذکرہ ہی نہ ہوتا. پھر سورہ احزاب میں کون مراد ہے؟ کہ زید ابن اسامہ کا مسئلہ.
کہ زید ابن اسامہ پیغمبر نے لے کے پالا ہے، منہ بولے بیٹے بنے ہوئے، تو پیغمبر نے زید کی مطلقہ خاتون جناب زینب سے جب نکاح فرمایا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھلا بیٹے کی مطلقہ سے باپ نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ آیت اس کے جواب میں آئی تھی، پس منظر اگر محفوظ رکھا جائے تو ہر آیت کو سمجھنا آسان ہے، ورنہ کہاں پیش منظر اور کہاں پس منظر۔ پیش منظر نہیں بکتا، ہمیشہ بکتا ہے پس منظر آیت کا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔